آج کے مہمان خاص میں ہمارے خاص مہمان بنیں گے پوسٹ ماسٹر جنرل خواجہ عمران رضا. آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں. خواجہ صاحب، ویسے تو آپ کے بارے میں سنا ہے آپ بڑے تگڑے بیوروکریٹ ہیں اور بڑے بڑے کام کیے ہیں آپ نے. اب آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت سارے انیشیٹو لے چکے ہیں. ایک آپ نے سلسلہ کچھ شروع کیا ہے، لوگوں سے خط لکھوانا شروع کر دیا. وہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب خط لکھنا تو لوگ بھول گئے، اب تو واٹس ایپ اور ای میل کا دور آ گیا. شکریہ سب سے پہلے میں آپ کا ادا کرتا ہوں. یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ خط لکھنا جو ہے وہ ایک روایت جو تھی وہ اب آلریڈی لگتا ہے کہ دم توڑ چکی ہے. لیکن میں جس جنریشن سے بلانگ کرتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں اس کے 5 بیسک اسپیکٹس ہیں. میں کوئکلی آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک میموریز جو ہیں ان کو سیو کرنا بہت اہم ہے ہسٹری کے طور پہ. ٹھیک ہے. اب ہم برتھ ڈے وش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کسی کو بیسٹ وشز دیتے ہیں، تو پہلے ہم خط لکھا کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، ایک واٹس ایپ میسج جاتا ہے، کاپی پیسٹ، اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس ٹریڈیشن، خوبصورت ٹریڈیشن کو، ان میموریز کو پرماننٹ بنانے کے لیے ایک دوبارہ ایفرٹ ہے کہ ایک ہم اس کو ریسٹور کر سکیں، لیٹر رائٹنگ کو ریسٹور کریں. سیکنڈ یہ ہے اس کا اسپیکٹ کہ اس کا ایک ریونیو اسپیکٹ ہے کہ پوسٹل کے ریونیوز سے بڑھیں گے، پوسٹل ڈپارٹمنٹ کا امیج امپروو ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اسٹیچر جو تھا ٹریڈیشنل سروسز کا، خط لکھنے کا اور خط کی ترسیل کا، وہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد 3 ادر اسپیکٹس ہیں. اس میں آتا ہے سب سے پہلے لٹریری اسپیکٹ. اقبال کے خطوط، شبلی کے خطوط، غالب کے خطوط. انگلش لٹریچر میں بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو رائٹرز ہیں، بگ رائٹر، جو خطوط لکھیں. وہ ایک اثاثہ ہیں، وہ ایک لٹریچر کا حصہ ہیں. تو یہ ایک لٹریری ایکٹیویٹی بھی ہے. اور چونکہ یونیسکو نے لاہور کو لٹریری سٹی ڈکلیئر کیا، تو میں نے اس کو اس کے ساتھ ڈو ٹیل کیا کہ یہ ایک انیشیٹو اس طرح بن سکتا ہے. تیسرا اس میں جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ ہے پینسمین شپ. میں وہ پرانے طرز کا بیوروکریٹ ہوں، میں اس پین کے بغیر اپنے آفس سے، گھر سے نکلتا نہیں ہوں. فاؤنٹین پین. اب اس سے ہم ایک خوش خطی سے لکھ کے اسے پینسمین شپ کہہ لیں، پین کرافٹ کہہ لیں، کرسو آرٹ، خوش خطی سے لکھتے تھے. تو وہ خوش خطی والا اسپیکٹ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک اس میں کریٹو اور آرٹسٹک اسپیکٹ بھی آ گیا. اس کے بعد اس میں یہ بات تھی کہ ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹیشن ہے، ہسٹری کا ایک ڈاکیومنٹ ہے کہ لیٹرز جب لوگ ریسرچ کرنے آتے ہیں اس وقت کے خطوط کو دیکھتے ہیں. تو یہ سب باتیں مل کے میں نے یہ تحریک شروع کی ہے جس کا ایک آفیشیل اسپیکٹ بھی ہے اور ایک پرسنل اسپیکٹ بھی ہے. خواجہ صاحب، پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب، اس کی یہ ذمہ داری ہے؟ بالکل بجا. دیکھیے، پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری ایک آفیشیل ڈیوٹی میں بھی شامل ہے کہ وہ میری 2 طرز کی سروسز اور پروڈکٹس میں دیتا ہوں. ایک ہے ٹریڈیشنل سروسز، اور وہ کون سی ہے؟ پوسٹل کی. 150 سال سے زیادہ ہم اس ایریا میں، سب کانٹیننٹ میں، اور پاکستان بننے کے بعد ماشاءاللہ ہم یہ سروسز ادا کر رہے ہیں. لاسٹ مائل ڈیلیوری یہ ہماری مونوپلی ہے. ڈاکخانہ جو ہے نا، ڈاکخانہ اور پوسٹ ماسٹر اور پوسٹ مین، یہ ایک رومانس ہے. رومانس ہے؟ جی. یہ تورخم بارڈر جب پہ خط کا ذکر ہو تو رومانس آ ہی جاتا ہے. جی بالکل.
یہ تورخم بارڈر پہ ہی موجود ہے, یہ گوادر پہ بھی ہے, یہ صحرا میں بھی ہے اور دریاؤں پہ بھی ہے, یہ شہری آبادی میں بھی ہے. تو لہٰذا اس کی بیسک سروسز تھی لیٹر, اور لیٹر کے ساتھ پھر پارسلز آتے ہیں, منی آرڈر آتے ہیں, یہ ٹریڈیشنل سروسز تھی ہماری. تو چونکہ ڈیجیٹل ایج آ گئی ہے, میں یہ کہتا ہوں نئی جنریشن کو, ڈیجیٹل ایج میں آپ ضرور واٹس ایپ یوز کریں, انسٹاگرام کریں, ٹویٹر کریں, ای میل کریں, پلیز ڈو اٹ, بٹ کیری آن دس لیگیسی. یہ میری اور آپ کی جنریشن کی ایک لیگیسی ہے جو نئے ملینیل جنریشن کو میں پاس آن کر رہا ہوں تاکہ وہ اس کے واپس آئیں. تو اس کا ایک پوسٹل سروسز کا یہ مین کارنر سٹون بھی ہے. خواجہ صاحب, کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پوسٹ ماسٹر جنرل جو ہیں وہ پوسٹ ماسٹر کے طور پہ بھی, مطلب پوسٹ مین کے طور پہ بھی نظر آئے, کہ لوگوں کو گھروں میں پینشن دے رہے ہیں. وہ کیا آپ نے کیا کہ کووڈ بھی ہے اور لوگوں کے گھروں میں بھی گئے؟ دیکھیں, میں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے فرسٹ آف آل اپنے ڈائریکٹر جنرل جو اس وقت کے تھے اور ہماری جو سینئر پوسٹل ایڈمنسٹریشن تھی, اس نے حکومت کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ کووڈ ایک چیلنج کے طور پہ نیشن کو آیا. تو ہمارا جو پوری ایڈمنسٹریشن تھی اور ہمارا پوسٹ مین تھا, ہم مل کے فرنٹ لائن سولجرز کے طور پہ عوام کی خدمت کے لیے آ گئے. اس کے بیسس, اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا ایک ویلیو اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان پوسٹ ریفلیکٹس خدمت, امانت, دیانت. اب یہ ٹائم تھا جہاں پہ ہم ٹرولی ایک پبلک سروس کے طور پہ اپیئر ہوتے ہیں. خدمت, جی, خدمت, امانت اور دیانت. اب وہ جو بزرگ پینشنرز تھے آرمی کے, وہ کیسے آتے کووڈ میں؟ تو ہم نے وہ ڈاکیا جو تھا وہ گھر میں جا کے دینے لگا کووڈ میں. لیکن اس پہ پھر میں نے پھر میرے ڈائریکٹر جنرل بھی اور ایک دو اور صاحبان جو سینئر تھے, اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تھا, تو میں نے سب سے پہلے اسٹریٹ پہ جا کے خود اس کو لیڈ کیا. تو دیکھیں, وہ جو بیوروکریٹ ہوتا ہے وہ ایک لیڈرشپ کوالٹی بھی ہوتی ہے اس کی, کہ ہی بس لیڈ فرام دا فرنٹ. تو وہ اپنے پوسٹ مین کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی تھا کہ میں خود کووڈ کے ٹائم پہ اسٹریٹس میں گیا اور جا کے پینشن دی. سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی آپ کی پکچر وہ. جی, بس وہ باقی میں اس کا کہوں گا یہ پورا ایفرٹ تھا پورے پاکستان پوسٹ کا. میں تو ایک سمبولک تھا نا, لیکن ایک ٹیم ایفرٹ تھا. خواجہ صاحب, ڈاک خانہ, ڈاکیا, یہ بڑے رومانٹک نام, فلموں کے نام, گانوں میں ان کا ذکر ہوتا تھا. اب تو بہت ماحول بدل گیا, جدت آ گئی, لوگ آسانیاں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. آپ نے انیشیٹو بہت سارے لیے, آگے جا کے بھی اس کا ذکر کریں گے. اور کیا کچھ کیا آپ نے اس ادارے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں, آپ نے یہ جو بات کیا نا, دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ڈاک بابو, ڈاک بنگلہ, ڈاکیا, پوسٹ ماسٹر, یہ یا پوسٹ آفس, یہ ہاؤس ہولڈ نیمز ہیں. اور جس جنریشن سے میں بلانگ کرتا ہوں اس میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک رومانس ہے, رائٹ. تو میں نے کوشش کی ہے اور ہمارے سینئر ایڈمنسٹریشن اس میں کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایک بیلنس رکھیں, ماڈرنائز بھی کریں, اپنے سروسز کو ڈیجیٹائز بھی کریں, ٹرانسپیرنٹ بھی کریں, کوئک فاسٹ بھی کریں. لیکن یہ جو ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل ٹچ ہے جس میں پنجابی میں وہ کہتے ہیں اپنا جیا لگنا, ہاں, ڈاک خانہ اپنا سا لگتا ہے. کہتے ہیں نا ڈاک خانہ مل گیا آپ کا. جی بالکل بالکل. اب آپ دیکھیں, ڈاک خانے کا فٹ فال جو ہے نا وہ پاکستان کے سرکاری محکموں میں سب سے لارجسٹ ہے. ہم تورخم بارڈر پہ بھی ہیں, ہم گوادر میں بھی ہیں. ہمارے اس وقت تقریباً 13,000 ڈاک خانے پورے پاکستان میں جگہ جگہ پہ موجود ہے, اور 47,000 کی ورک فورس مل کے لوگوں کی امانتوں کو دیانتداری سے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتی ہے. اچھا خواجہ صاحب, ویلفیئر ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے, اپنے امپلائیز کے لیے, آپ کے جو ورکر ہیں ان کے لیے. کچھ سوسائٹیز بھی آپ کی بنی تھیں جس پہ کافی عرصہ سننے میں آتا رہا کہ قبضے رہے, لوگوں کو گھر یا جگہ نہیں ملتی رہیں. پھر کچھ ایسے حادثات بھی ہو جاتے ہیں, انیشیٹو لینا پڑتا ہے سینئر افسران کو. وہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں, فار سول سرونٹ, اور میں بھی انہی میں سے شامل ہوں, کہ ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو ہماری یہاں پہ پی ٹی این ٹی کالونی ہے جس میں بہت سارے لوور سٹاف کے لیے
जो फुट सोल्जर्स हैं हमारे, पोस्टमैन, मेल पीएंस, पॉटर्स, सॉर्टर्स, पोस्ट मास्टर्स, ऑफिसर्स भी उसमें शामिल हैं। उनके घरों में कब्ज़ा इस तरह हो गया कि जो लोग रिटायर हो गए उन्होंने वो कब्ज़ा छोड़ा नहीं और कई जगहों पर उसको सबलेट कर दिया। ठीक है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डिनेंस आया कि आप जितनी इंक्रोच पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको रिट्रीव किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि मैंने काविश ये की कि मैंने सबको अपने दफ्तर में बुला के सबको डायलॉग फॉर्म में किया बात, और 3-4 दफ़ा डायलॉग से ही और थोड़े से कोर्सिव मेजर से जब मैंने पेनल्टीज चंद पे इम्पोज की तो 90 में से मैं बड़ी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि 60 प्रॉपर्टीज़ खाली करवाई और मेरिट पे वो छोटे मुलाजमीन जो थे उनको वो घर अलॉट किए। और जो हादसात होते हैं, जैसे कोई आपके वर्कर काम करें या कोई ऐसा हैपन हो जाता है, तो उनके लिए भी कोई बेनिफिट ऐसे हैं इदारे की, कोई पॉलिसी बनी है? जी बिल्कुल, मैं अभी आपको एक वाक़या पेश करता हूँ। मैं सलूट करता हूँ वो लतीफ़ पोस्टमैन को शेखुपुरा में, जो 25 लाख का कैश जो था उस नेशनल बैंक से लेके डाकखाने आ रहा था, और हमारा पूरा एक निज़ाम है कि जिसके तहत हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी 2 डाकू आए और उन्होंने गन पॉइंट पे छीनने की कोशिश की। उस पोस्टमैन ने रेजिस्ट किया, उसके पास पिस्तौल भी थी, उसने रेजिस्ट किया और उन्होंने उसको वहाँ पे शहीद कर दिया। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसमें पंजाब पुलिस ने बड़ा अहम रोल अदा किया और हम सब ने मिल के, जिसे कहते हैं हम सब जुट गए कि हमने ना सिर्फ क्रिमिनल्स पकड़ने बल्कि वो 25 लाख रिट्रीव करना है। तो आज मैं बड़ी अल्लाह ताला के करम से ये बात मेंशन करता हूँ कि हमने दोनों मर्डरर्स जो थे उनको अरेस्ट कर चुके हैं इस वक्त तक, और वो पुलिस कस्टडी में है। और नंबर 2, तमाम 25 लाख रुपया थे वो हमने रिट्रीव करके नेशनल ट्रेजरी में दोबारा जमा करवा दिए, और वेलफेयर के तौर पे उनके बेटे को हमने पोस्टल क्लर्क लगाया और उसी जगह पे लगाया। भाई साहब, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, स्टार्ट स्टूडेंट दौर से फिर आप ब्यूरोक्रेट बने, उसमें भी बड़े एजाज़ात हैं, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। मेरी अम्मी का और मेरे वालिद का, हम अच्छे स्कूल में ज़रूर पढ़े, लेकिन एक ख्वाहिश थी कि मैं गोल्ड मेडल लूँ। तो मैं सियासत में पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल काम है ये। तो मैंने सिर्फ अपनी माँ की खुशनुदी के लिए अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे हिम्मत ताकत दे। तो इवेंचुअली वो जब रिज़ल्ट आया तो मैंने गोल्ड मेडल लिया, और मेरी खुशकिस्मती है कि प्रेसिडेंट हिसाक खान खुद आए और उन्होंने उस कॉन्वोकेशन में शिरकत की, और बल्कि चीफ गेस्ट थे, और मुझे गोल्ड मेडल बनाया। और जब मैं गोल्ड मेडल लेके सीढ़ियाँ चढ़ रहा था अपने उस हॉल में, तो मेरे वालिदैन वहाँ बैठे थे। तो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ माई लाइफ। तो मैं यंगस्टर्स को कहता हूँ कि जब माँ बाप की खुशनुदी के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप काम करते हैं तो फिर गैबी ताकत आपको आपकी कामयाबी में उसका एक रोल होता है। और थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े एजाज़ात हैं, सब कुछ देखा हमने। बस अल्लाह का शुक्र है। देखें जी, मैं जिस दिन सिविल सर्विस में आया तो मेरा किबला बड़ा अच्छा दुरुस्त इस तरह हो गया कि जो हमारे डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने, मरहूम ने, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सिविल सर्वेंट का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो, सिविल सर्वेंट स्टेट फंक्शनरी है, वो स्टेट का नुमाइंदा है, लेकिन एक बात याद रखो ना, मुझे एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन बताई। उन्होंने यस यू आर सर्वेंट ऑफ स्टेट बट माइंड यू आर सर्वेंट ऑफ लॉ। आपने जो कुछ करना है वो डिस्क्रेशन भी होती है किसी जगह पे, लेकिन डिस्क्रेशन हमेशा जस्टिस के लिए यूज़ की जाती है, राइट के लिए। तो आपका अमल जो है उसके पीछे बैकिंग जो है वो लॉ की होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से मेरी कामयाबी का एक राज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बड़ी आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि हमारे बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बहुत अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन शायद इतना तारुफ नहीं होता कि हम बैक पे काम करते हैं, तो लोगों ने बड़ा काम किया।
یہ ہے جی معلوماتی کاؤنٹر. جی اس کو ہم کہتے ہیں گریٹر. یہ لوگوں کو سب سے پہلے گریٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر بتاتے ہیں کہ کس طرح کا ان کی جس طرح کی نوعیت کا کام ہوتا ہے. پھر یہ پورے جی پی او میں ہم اس کو ویریس کاؤنٹرز ہیں اور ویریس سروسز ہیں. چلیں آج اب آپ کو دکھاتے ہیں ہم. یہ ہمارا الیکٹرانک منی آرڈر ہے. یہ الیکٹرانک منی آرڈر کا ہم نے انسٹنٹ بکنگ اور انسٹنٹ پیمنٹ کا میکنزم شروع کیا ہے. ایزی پیسہ کو یہ کس طرح سے اس کا استعمال ہے؟ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ سب چیزیں مینول تھیں اور نہیں اب یہ سارا ڈیجیٹائزڈ ہے. ہم اس کو پرومپٹ پیمنٹ کرتے ہیں. جہاں پہ بھی آپ چاہیں گے وہ پیمنٹ ہوگی. ابھی ہمارا ڈیجیٹل پروگرام آ چکا ہے لیکن ہم اس کو مزید ریفائن کر رہے ہیں. یہ کاؤنٹر جو ہے رقم منتقل کرنی ہو کہیں پہ اس کے لیے استعمال. جی یہ بیسکلی جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ہم ویریس ایجنسی فنکشنز کرتے ہیں تو ویسٹرن یونین کا بھی ہم آؤٹ لیٹس ہمارے ویریس پوسٹ آفسز میں ہیں. یہ فورن ریمیٹنس جو باہر سے پیسے آتے ہیں وہ ویسٹرن یونین کے ذریعے ان کی پھر یہاں پہ ہم ان کی پیمنٹس کرتے ہیں. اچھا لاہور میں جی پی او ایک واحد بلڈنگ ہے جہاں پہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ ایک ہی چھت تلے ملتی ہیں. جی جو جی پی او ہے یہ بیسکلی ہب ہے آپ سمجھ لیں. لاہور اور یہ ہمارا اکاؤنٹنگ آفس بھی ہے لیکن یہ تقریباً تمام سروسز جو ہیں یہ ہمارے تمام سب آفسز میں لاہور میں موجود ہیں. اس وقت جو آپ پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں یہ نائٹ پوسٹ آفس اب شروع ہو گیا. اوکے. یوزول ٹائم جو ہے ہمارا وہ ختم ہو گیا. اب یہ نائٹ پوسٹ آفس ہے اور یہ 9:30 بجے تک چلے گا عوام کی سہولت کے لیے. بھائی صاحب یہ وہی خط ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. جی یہ بیسکلی ہمارا کاؤنٹر جو ہے ہم 2 طرح کے اس وقت کام کر رہے ہیں لیٹر کے متعلق. ٹھیک ہے. ہم بلک کسٹمرز کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ریٹس بھی کم ہیں اسی طرح کی فیسلٹی ہے لیکن بلک کسٹمرز کے پھر ہم پورا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارا بلک کا ہے. اس میں ٹریک اینڈ ٹریس بھی ہے اور جو یوزول ہمارے ریٹس ہیں اس سے یہ کم ہے. یہ ہمارا پارسل کا کاؤنٹر ہے جی. یہ بھی ہم نے 2 اس میں بیسک ہماری سروسز ہیں ای ایم ایس اور ای ایم ایس پلس. اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری پارسل جو اسپیشلی باہر کے پارسلز ہیں جیسے یو کے یو ایس اے کے مڈل ایسٹ کے وہ ہم اپنے کمپیٹیٹر پرائیویٹ کوریئر سے بہت سستے ریٹ سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیکیجنگ بھی ہے اس میں آپ انشورڈ پارسل بھی بھیج سکتے ہیں. آپ اس میں کہتے ہیں رجسٹرڈ پارسل بھی بھیج سکتے ہیں اور آرڈنری پارسل بھی بھیج سکتے ہیں اور ای ایم ایس سروس کے تحت بھی بھیج سکتے ہیں. جی خواجہ صاحب یہ کیا ہے؟ بہت پرانی ٹکٹس یہاں یہ جی ہمارا فلیٹلک کاؤنٹر ہے. اور فلیٹلی جو ہے یہ بیسکلی پرانی جو اسٹیمپ کلیکشن کی ہابی ہوتی تھی جو ہم اسکولوں میں بچپن میں رکھتے تھے یہ وہ چیز ہے. اور یہ میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ اسٹیمپ کی جو ویلیو ہے پرانے اسٹیمپس کی اس کا ایک فائنینشیل اسپیکٹ بھی ہے. اور یہ آپ کے ملک کی جیوگرافی سائنس ہسٹری کلچر اسپورٹس ٹریڈیشنز پوئٹری لٹریچر یہ سب چیزوں کو ریفلیکٹ کرتی ہے یہ آپ کی جو اسٹیمپس ہیں. اس کے لیے مزید میں ریکویسٹ کروں گا ہماری چیف پوسٹ ماسٹر میڈم سمن ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں. جی بتائیے گا ڈیٹیل. اس میں لاہور جی پی او نے ایک انیشیٹو لیا ہے. ہم نے فلیٹلک کاؤنٹر ایک پورا یہاں پر ارینج کیا ہوا ہے. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائمز کے یہاں پہ اسٹیمپس موجود ہیں کسٹمرز کے لیے بائی کرنے کے لیے. ہمارے پاس سووینئرس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹمرز کے لیے سووینئرس بائی کرنے کے لیے فیسلٹی دی گئی ہے. ہمارے پاس یہ اسٹیمپس لانچ جو ہوئے ہیں اور ان کے فرسٹ کورز وہ بھی اویلیبل ہیں. کی چین سے لے کر مگز کلاکس فریمز اینی تھنگ مطلب جو بھی کسٹمر کو پسند آئے وہ یہاں پر آ کے بائی کر سکتا ہے. اچھا سر بڑے لوگوں کو ہوتا تھا کہ پرانے نوٹ اور پرانی اسٹیمپ جو ہیں وہ گھروں میں لوگ جمع کرتے ہیں تو کچھ ایسے شوقین آتے ہیں کوئی بے شمار. دیکھیں جی یہ میں آپ کو بتاؤں یہ انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتے ہیں یہ ورلڈ ریکگنائزڈ دس از ون آف دا فائنسٹ ہابیز جو اسٹیمپ کلیکشن ہے. تو فلیٹلی اس کو ریفلیکٹ بیسکلی کرتی ہے.
تو اس میں ہم ویریس اسٹیمپس جو ہیں اسپیشل اوکیزن اسٹیمپس دیتے ہیں, پھر کمیموریٹو اسٹیمپس ہوتی ہیں, اس کی اپنی ایک ہسٹوریکل ویلیو ہے. تو یہ بہت سارے ہمارے اسپیکٹس کو کور کرتا ہے. یہ ای ایم ایس پلس کے متعلق جو ایکسپلین کریں گے, آئی تھنک یہ ہمارے ینگ آفیسر ہیں عارف, یہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ لاہور کے ہیں, یہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. جی عارف صاحب. السلام علیکم جی. ای ایم ایس پلس سروس پاکستان پوسٹ کا ویسے تو نیٹ ورک ہے, ہم پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, میل ہم پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں. ای ایم ایس پلس سروس کی پیکیولر جو اس کا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم پوری ملک سے میل اپنا کلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کی پھر ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہم نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے ڈی ایچ ایل کے ساتھ اور فیڈ ایکس کے ساتھ. یعنی کہ ہم ایئرپورٹ تک پورے ملک سے میل لے کے آئیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم ڈی ایچ ایل کو دے دیں گے, اس کی ٹرانسمیشن اور آگے جو ڈلیوری ہے پوری دنیا میں تو وہ ان کے تھرو ہوتی ہے. تو مطلب اگر آپ ایک عام آدمی ہے, اگر وہ کہیں سے بھی ملک میں کروائے گا تو وہ ڈی ایچ ایل سے یا کسی بھی جو ہمارے دوسرے پارٹنرز ہیں یا پرائیویٹ سروس کوریئر سروس سے وہ کروائے گا, اس کو مہنگا پڑے گا. پاکستان پوسٹ سے وہ نسبتاً تھوڑا سا سستا ہوگا, لیکن سروس جو ہے اس کا اسٹینڈرڈ ہم نے اس کا ریز کر لیا ان کے ساتھ آؤٹ سورس کر کے. میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ پنچ لائن اس میں یہ ہے کہ جو ای ایم ایس پلس سروس ہے ہماری پارسلز کی, اس میں ہم وی آر کوئکسٹ, وی آر دا چیپسٹ, اینڈ وی ہیو کمپلیٹ ٹریک اینڈ ٹریس. تو میری عوام سے گزارش بھی ہے کہ وہ ای ایم ایس پلس کو اپنے پارسل سروس کے لیے فون پارسل سے یوز کریں. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ آپ نے پوسٹ ماسٹر پنجاب جی سارٹنگ کر رہے ہیں. یہ ہمارا نا سیف سٹی کے ساتھ ہمارا ایک G2G کانٹریکٹ ہے, جس میں ہم ان کے تمام چلانس جو ہیں ڈور اسٹیپ ڈلیوری دیتے ہیں, اور یہ ہمارا ایک بہت میسو کام ہے جس کو ہم بڑی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سارٹنگ ہو رہی ہے. یہ بیک اینڈ پہ جو پوسٹ آفس ہے نا وہ اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں کتنی ڈیلیجنس اور کتنی نائسٹیز انوالوڈ ہیں کہ کس طرح یہ ایک ایک چلان کو ہم چیک کرتے ہیں, اس کا ایڈریس, اور اس کو پھر اس طرح سارٹ کرتے ہیں ایریا وائز. جی اب یہ باقی ڈیٹیلز جو ہیں حسن جو ہیں یہ آپ کو بتائیں گے, ہی از دا انچارج آف دس آل سروسز, تو یہ آپ کو ایکسپلین کریں گے مزید. جیسا کہ سر نے آپ کو بریف کیا کہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے ساتھ پاکستان پوسٹ کا ایگریمنٹ ہوا ہے, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم جتنے بھی سگنلز میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے سیف سٹی کے کیمراز لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی بھی ٹریفک کی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ کیمرہ آٹومیٹکلی اس کا ای چلان جنریٹ کرتا ہے. تو سیف سٹی کے سافٹ ویئر کے تھرو جو ای چلان ہے وہ پرنٹ ہوتے ہیں. اوکے, وہ آپ کے پاس پرنٹ ہوتے ہیں؟ جتنی سر وہ ان کا اپنا سافٹ ویئر ہے, وہ وہاں سے پرنٹ ہو کے ہمیں وہ ہارڈ فارم میں دیتے ہیں. ہمیں یہاں پہ انہوں نے اپنے سافٹ ویئر میں ایکسیس دیا ہوتا ہے. ہم یہاں پہ جب چلانس کو سارٹ کرتے ہیں تو اس کی ساری ڈیٹیلس کو اس سافٹ ویئر میں انکارپوریٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو بھی اس کی ٹرانسمیشن ہوگی فرام بکنگ ٹل ڈلیوری, وہ سارے کے سارے جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ اس سافٹ ویئر میں ہم اپڈیٹ کرتے جاتے ہیں. اور سبسیکوینٹلی جب چلان ڈیلیور ہو جاتا ہے اس کی اسٹبس ہمیں واپس آتی ہیں, وہ اسٹبس ہم دوبارہ یہاں پہ اپڈیٹ کر کے ان کو ریٹرن کر دیتے ہیں. اور اس کے اکارڈنگلی کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے جرمانے وغیرہ یا ان کو جو ایشوز آئے ہوتے ہیں وہ ان کے پیسے وغیرہ جمع کروا دیتے ہیں. تھینک یو سر. دس از آر ایکسائز سیکشن, جو ہم اسپیشلی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ہم نے ون اوور کیا, اور اس میں 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک اسمارٹ کارڈ ہے, ایک نمبر پلیٹ ہے, اور ایک رجسٹریشن کے ان کے جو کاغذات ہیں ان کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں یا بک کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں لاسٹ مائل ڈلیوری, یعنی کہ ڈور اسٹیپ پہ اس کی ڈلیوری کرتے ہیں. اور یہ تمام جو ہمارا پروسیس ہے, جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, یہ ڈیجیٹائزڈ ہے.
یہ ہم نے اپنے ڈیجیٹل پروگرام کو ایکسائز کے ڈیجیٹل پروگرام سے PITP کی وساطت سے اور اپنے وینڈر کی وساطت سے اس کو انٹیگریٹ کیا ہے، اور ہمارے پاس فائنل پروف آف ڈیلیوری بھی ہوتا ہے کہ یہ کس وقت کس شخص پہ یہ چیز سروس کی گئی. اور اس میں ایک فیسلٹی یہ بھی ہے کہ اب ہم اپنے کاؤنٹرز پہ پوسٹ آفس پہ کوئی آ کے کلیکٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے بات یہ ہوئی ہے سب سے پہلی بات کہ ہیوج ریونیو پاکستان پوسٹ کو آ رہا ہے. اور یہ میڈم امتل ہیں، یہ شی از دا ہیڈ آف دس پروجیکٹ، ویری ڈائنامک آفیسر، اور انہوں نے بڑی محنت سے اس سارے پروگرام کی جو SOPs ہیں اور ڈیٹیلز ہیں، اور ہمارے ایک اور آفیسر دانیال وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں، ان دونوں نے مل کے بہت زبردست طریقے سے اس پروگرام کو سارا فریم کیا. یہ جی ہماری ایک ہسٹوریکل ویل ہے، 1860 سے آویزہ ہیں یہاں پہ. اور جب پوسٹ ماسٹر جنرل یہاں پہ آتے تھے اور جب انہوں نے اپنے سارے سٹاف کو اکٹھا کرنا ہوتا تو پہلے بیل بجتی تھی اور پھر وہ یہاں پہ اسمبل ہوتے تھے، کوئی ڈائریکشنز دینی ہوتی تھی، تو یہ اس کی پرپز کی. اور یہ اب بھی بجتی ہے؟ جی جی جی. بھائی صاحب، ڈپارٹمنٹ آپ کا ریونیو کیسے جنریٹ کرتا ہے، اور جو انیشیٹو آپ نے لیے، خاص کر ہم نے جو کاؤنٹر وزٹ کیا ایکسائز کا، وہ تو کسی پرائیویٹ کوریئر سروس کا تھا پہلے کام، اور بہت سارے اداروں میں اسی طرح سے ہو رہا ہے، شاید اب کم ہو رہا ہو کہ پرائیویٹ کوریئر سروس جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کی وجہ نہیں پتا کہ کیوں. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن کیا ہے. اصل میں ایز اے سینئر پوسٹل ایڈمنسٹریٹر میں پاکستان پوسٹ کو اور پوسٹ آفس کو اس کے 2 بیسک فنکشنز ہیں. ایک اس وقت جو فائنینشیل انکلوژن کی بات ہو رہی ہے اور سوشل انکلوژن کی، تو ایک پوسٹ آفس پورے پاکستان میں وہ رول ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ اس کا اسپیکٹ ہے کمرشل، کہ ہم کمرشل لائنز پہ اب اس کو ایک پروفٹ اورینٹڈ ڈپارٹمنٹ بنائیں تاکہ ہم پرائیویٹ کوریئر جیسی سروسز دے کے تو اس کو اس کی فلرش کریں، اس کی امیج کو، اور اس زیادہ سے زیادہ ریونیو اپنائیں. جب یہ 2 اسپیکٹس کے ساتھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انیشیٹیوز ہم نے لیے ہیں. نمبر 1 انیشیٹیو ایز پوسٹ ماسٹر جنرل میں نے یہ لیا کہ یہ مونوپلی ہے پاکستان پوسٹ کی تمام پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں لاسٹ مائل ڈیلیوری یا ٹرانسمیشن آف میل کے لیے صرف پاکستان پوسٹ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے اس کا ڈائریکٹیو کروایا، پھر میں نے چیف سیکرٹری پنجاب اس وقت کے جو تھے اور ان سے ملاقات کی، اور پھر سیکرٹری سے کی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پیپرا رولز جو ہیں وہ ہمیں باؤنڈ کر رہے تھے کہ ہم ٹینڈر پروسیس میں جائیں، بڈنگ پروسیس میں جائیں. اچھا. جیسے آپ نے ایکسائز کا پروجیکٹ ایک بہت مشہور پرائیویٹ کمپنی کے پاس تھا 9 سال سے، اور بے شمار ریونیو ہمارا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم جب اس میں ٹینڈر میں آتے تھے تو ہم لوز کر جاتے تھے. تو ہم نے پیپرا رولز چینج کیے کہ G2G ارینجمنٹ میں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ارینجمنٹ میں، ہر پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کا فرض بنتا ہے کہ وہ میل کے لیے کسی آرٹیکل کی ڈیلیوری کے لیے پاکستان پوسٹ استعمال کر رہے ہیں. اور اس بنیاد پہ پھر ہم نے پورا ایک فریم ورک ڈیولپ کیا، SOPs ڈیولپ کیے، ایکسائز کو جا کے بریفنگز دیں، اور اب الحمدللہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا ڈیلیوری آف اسمارٹ کارڈ، ڈیلیوری آف رجسٹریشن بکس اینڈ ڈیلیوری آف نمبر پلیٹس کا پورا پروجیکٹ پاکستان پوسٹ کا. اچھا خواجہ صاحب، جو سرکاری ادارے تھے، سرکاری اداروں نے سرکاری اداروں کو مالی طور پہ فائدہ بھی دیا، جی جو انیشیٹو آپ کا تھا. اسی طرح سے سیف سٹی کا ای چلان ہے، وہ بھی آپ کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچتا ہے، تو اس کے بھی کوئی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے؟ بالکل. جیسے میں نے آپ کو ایکسائز کا ہے، اس طرح سیف سٹی کا ہے. اسی طرح ہم نے ہیلتھ والوں کے ساتھ کیا ہے. ہیلتھ کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کے جو ویکسینز ہیں یا ان کے جو سیمپلز ہیں، جو 36 ڈسٹرکٹس میں سے ہم ان کو کلیکٹ کرتے ہیں اور ان کی ڈیلیوری کرتے ہیں. ان کے اسپیشلائز باکسز ہیں جس کو ہم بڑا سیفلی ود ان دا ٹائم اسپین اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو اس میں سوشل سروس بھی موجود ہے، ٹرانسپیرنسی بھی ہے، اور ہمیں ریونیو بھی آ رہا ہے. اور لہٰذا اب میرا پورا فوکس اس بات پہ ہے کہ تمام پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز جو ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ پاکستان پوسٹ کو صرف اور صرف پاکستان پوسٹ کو استعمال کریں فار ڈیلیوری آف سروسز. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اپنی سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنا ہے. اور یہاں میں فل مارکس دوں گا اپنے
young officers को. We have a brilliant 200 officers force in all over Pakistan. They're very committed to their task. They are, उनमें drive है, उनमें initiative है और वो पूरा respond कर रहे हैं. और उसके साथ I give a salute to my postman, to my mail PN, potters, sorters, postal clerks and postmasters जो एक ह्यूमन सर्विस कर रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट को रन करने में. दूसरे ममालिक में प्राइवेट कोरियर सर्विस की ज़रूरत ज़्यादा है या हमारे यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल है? मैं तो पाकिस्तान पोस्ट की बात करूँगा. देखें जी, पाकिस्तान पोस्ट का कोई मैच नहीं है. ठीक है. प्राइवेट कोरियर सर्विस के पास ना वो फुटफॉल है ना वो फुटप्रिंट है. हम पूरे पाकिस्तान में हर जगह मौजूद हैं और हम पाकिस्तान पोस्ट एक बहुत सादा अंदाज में बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. और आप ये देखें कि ना सिर्फ हम मेल की, हम बेशुमार एजेंसी फंक्शन, जैसे आपने पोस्टल काउंटर्स देखे, हम सेविंग बैंक का काउंटर है हमारे पास स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स का काउंटर है, हमारे पास पार्सल्स हैं, हमारे पास आपके ये जो पेंशनर्स हैं, हम मिलिट्री पेंशनर्स को और सीडी के और कुछ जो सरकारी दफातर हैं उनकी पेंशन्स भी हम डिसबर्स करते हैं. तो ये बहुत बड़ा मैं आपको शायद हैरानगी हो कि लास्ट ईयर 2 ट्रिलियन रुपीस का टर्नओवर था पाकिस्तान पोस्ट का, 2000 अरब रुपए का. अब ये लाहौर जीपीओ जो है ये एक अकाउंटिंग ऑफिस भी है, ये नर्व सेंटर भी है और ये एक हब भी है पूरे लाहौर की मेल का. यहाँ पे सॉर्टिंग बैक एंड पे बेशुमार काम हो रहा था डिलीवरी के लिए. तो लिहाजा वी आर वन टीम एंड वी आर कमिटेड कि हमने पाकिस्तान पोस्ट का जो प्रीवियस इमेज है और जो उसका प्रीवियस स्टेचर है उसको मिल के रिस्टोर करना है. भाई साहब, ब्यूरोक्रेसी में कई बरस बीत गए, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया? इनकम टैक्स में भी रहे, डीएमजी ग्रुप में भी रहे, कहाँ मज़ा कहाँ पे आया? सर देखें, सिविल सर्वेंट बेसिकली उसमें अगर पैशन पब्लिक सर्विस का है तो फिर ये एक नेमत है. मैंने अभी तक जितना काम किया इसी फोकस से किया कि मैं एक सिविल सर्वेंट के साथ साथ एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी का भी कॉन्सेप्ट जो है उसको मैं एक्चुअली अपने अमल से इम्प्लीमेंट कर सकूं. तो लिहाजा मैं आपको ऑनेस्टली कहूं कि मैं लाहौर की डेवलपमेंट में बस अपना एक हम्बल सा रोल अदा किया बहुत साल, जिसमें ड्रेनेज थी, रोड्स थी, स्ट्रीट लाइट्स थी, सफाई थी, ग्रीनेज था. तो वो बहुत मज़ा आया उस काम का. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैं पाकिस्तान पोस्ट में आया इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. उसकी 2 वजूहात हैं. एक ये है कि हमारे पास कोई, आप समझ लें, 47,000 स्टाफ है और उसके साथ साथ हम बेशुमार हज़ारों लाखों लोगों को डेली डील करते हैं. तो ये ट्रू सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस अगर आप में है तो अपनी स्टाफ की वेलफेयर के लिए और अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी अमानतों को टाइम पे पहुंचाने के लिए आई थिंक जो सर्विस हम अदा कर रहे हैं वो बहुत आला है और इट गिव्स यू लॉट ऑफ कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन. तो पाकिस्तान पोस्ट जो है आई थिंक दैट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट के जो काम यहाँ पे हुए हैं और जो मैं कर रहा हूँ. और मैं इस पे बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का कि उनके पूरे कोऑपरेशन से, क्योंकि हम सबको जेलअप होके ये काम करना पड़ता है. भाई साहब, हुकूमती जो पॉलिसीज़ थी उनका भी हिस्सा आप रहे, अमल दरामद करवाने में. ज़ाहिर है आप ब्यूरोक्रेट के तौर पे काम कर रहे थे. कौन कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो आपने ख़ासकर लाहौर के लिए या पंजाब के लिए किए हैं? देखें जी, बहुत सारे चैलेंजेस थे. एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि लाहौर को बिलबोर्ड फ्री सिटी बनाना. तो वो ऐसे मैंने प्रोजेक्ट इंचार्ज के तौर पे वो सारा काम किया. उस वक्त की हुकूमत का वो बेसिक गोल था और बड़ा कमिटेड टीम थी. और मैंने एक, आप समझ लें कि एक अदना मेंबर के तौर पे लाहौर को एक जो बिलबोर्ड फ्री सिटी बनाने में रोल अदा किया. उस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ.
اور اس کے علاوہ جو لاہور کی جو انفراسٹرکچر उसमें ڈیولپمنٹ बहुत सारे मसाइल भी आपके लिए हुए, جی بڑے مسائل مقدمات ہوئے لیکن جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو لی اور پھر لاہور کی جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہمبل رول تھا. یہ مانسون ایمرجنسیز کے لیے خاص ٹیم بنائی ہوئی تھی اس وقت حکومت نے. میں ڈیفینیٹلی اس ٹائم کے جو گورنمنٹ ہے اس کو فل کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ایک بہت سلیکٹ بینڈ آف کمیٹڈ سول سرونٹس تھے جنہوں نے وہ کام کیا. تو اس میں جو میرا رول رہا وہ ہمیشہ میرے لیے بحیثیت ایک سول سرونٹ کے وہ ایک تابناک پہلو ہے میری زندگی کا. خواجہ صاحب اورنج ٹرین اور میٹرو بس اس میں تو بڑے نام اور بڑے بڑے مختلف قسم کے الزامات بھی لگتے رہے, ان پروجیکٹ کا حصہ نہیں رہے آپ؟ میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شاید ہی کوئی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ لاہور میں ہو جس کا میں حصہ نہ تھا اور جس میں میں نے لیڈنگ رول نہیں ادا کیا. سب میں اللہ کا شکر ہے ایک لیڈنگ اور ایک پیوٹل رول ادا کیا, لیکن ان دونوں پروجیکٹس میں میرا رول زیرو تھا. کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے جیسے پچھلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی, لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ جو پروجیکٹس تھے یہ اپنی نوعیت کے بہت اعلیٰ پروجیکٹس تھے. تو خواجہ صاحب جو پچھلی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, ان کا یہ الزام تھا کہ بیوروکریسی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی ہے. جو اتنے سالوں سے حکومت کرتے آئے ہیں اور بیوروکریسی ان کے ساتھ بہت جل ہے, کیا ایسے الزامات درست تھے اس دور کی حکومت کے؟ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے لیکن آپ نیکسٹ کویشچن کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. خواجہ صاحب چلے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہی چاہتے تھے بچپن کی, اور ماں باپ کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ آپ بیوروکریٹ ہی بننا چاہتے تھے یا کچھ اور بننا چاہتے تھے؟ ڈیفینیٹلی میں زندگی میں اللہ کے حکم سے اچیور بننا چاہتا تھا کہ میں کچھ زندگی میں کچھ اچیو ضرور کروں. تو وہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا موقع دیا, لیکن وہ پیشن, وہ ایکسائٹمنٹ ٹو امپروو فردر, ٹو ورک ود مور زیل اینڈ زسٹ اور ٹو اچیو مور, وہ ابھی تک اسی طرح قائم ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. خدمت کا جو ایلیمنٹ ہے, عوامی خدمت کا, اس پہ میں زور دیتا ہوں اور وہ ابھی تک قائم و دائم ہے. بھائی صاحب آپ کا خاندان جو ہے وہ سیاست سے وابستہ رہا, اور آپ بھی ہے کچھ ایسے قریبی رشتہ دار آپ کے جو ہے سیاست سے وابستہ ہیں. کبھی اثر انداز ہوا ہے آپ کے کام پہ, آپ کی جاب پہ, آپ کے اس پروفیشن میں؟ بس میں اس پہ ایک ریزرو سا کامنٹ دوں گا. میرے والد فریڈم فائٹر تھے. میرے لیے بہت بڑی ایک پرائیڈ ہے کہ وہ پاکستان کے ایک ادنا سے تحریک پاکستان کارکن تھے. میرے تایا ابو کارکن تھے. تو یہ میرے لیے سب سے بڑی انسپریشن ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک بہت پورٹنٹ رول رہا پالیٹکس میں. اس سے صرف میں نے ایک ہی بات سیکھی اور وہ میرے لیے بھی مشعل رہا ہے, اور وہ ہے ملک سے پیار اور پبلک سروس. میں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے جب وہ بغیر کسی فیئر کے اور بغیر کسی فیور کے کسی غریب آدمی کے لیے, اس کے میرٹ کے لیے, اس کے کاموں کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے. تو میں اس دور کی سیاست کو دیکھا ہوا ہے, لیکن چونکہ میں سول سرونٹ ہوں, کوئی ایسی بات کرنا غیر مناسب ہے. تو یہ دو انسپریشنز ہیں, مائی لو فار مائی کنٹری اینڈ لو فار مائی پبلک سروس. بھائی صاحب کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایک بیوروکریٹ کیسے جان ڈال سکتا ہے, اس کو زندہ کیسے کر سکتا ہے جیسے آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کو کیا؟ دیکھیں جی, میں تو کوئی اتنا بڑا کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے کوئی ڈپارٹمنٹ, کوشش جاری ہے اور یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے. میں نے جیسے بار بار کہا کہ میرے سارے آفیسرز ہم سب مل کے جیلڈ اپ ایک فورس بنائیں. دیکھیں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں سول سرونٹ کے لیے. ایک, اس کے جو ایکشنز ہیں دے شوڈ بی بیسڈ آن رولز اینڈ ریگولیشنز, نمبر 1. نمبر 2, اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک
सिविल सर्वेंट की डायरेक्शन होनी चाहिए पब्लिक सर्विस, ठीक, टू मेक द लाइव्स ऑफ पीपल ईजियर एंड बेटर. ये है पब्लिक सर्विस. और तीसरा है इंटेग्रिटी, आपकी रेपुटेशन, आपकी कितने डिलीजेंस से, कितने असर्टिवनेस से आप जस्ट डिसीजन लेते हैं. तो सर पाकिस्तान पोस्ट का मुस्तकबिल और तरक्की की तरफ गामजन है आपकी और आपकी टीम की कोशिशों की वजह से, क्या इन फ्यूचर है? ताबनाक है इंशाल्लाह, बेस्ड ऑन कि हम क्लैरिटी से 2-3 काम कर लें. हम लॉजिस्टिक कंपनी बनाने जा रहे हैं, हम ई कॉमर्स के बिज़नेस को वाइड स्प्रेड एंगल से देखते हुए हम उसको सारा ग्रैब करना आते हैं, और बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ ऑफ आवर ऑफिसर्स एंड हम एक डिजिटलाइजेशन का कॉम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम ला रहे हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी और जिससे ट्रैक एंड ट्रेस की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और ताकि कस्टमर के लिए कस्टमर चॉइसेस और कस्टमर प्रेफरेंसेस के मुताबिक हम अपनी सर्विस दे सकें.